اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مدنی اسٹوڈیو 92 کے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں بہت سی حاجات ہیں اور ہمیں بہت سی پریشانیاں ہیں اور ہمیں بہت سے مسائل ہیں جو کہ پورے نہیں ہو رہے، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو ان کے لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر قسم کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی کسی بھی قسم کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو، وظیفہ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعات نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ پھر جب آپ یہ 2 نوافل پڑھ چکیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 10 بار تیسرا کلمہ جو ہے اس کو تلاوت کرنا ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو بھی آپ نے 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کے آپ نے 100 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی حاجت ہے، دینی ہو، دنیاوی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، آخرت کی حاجت ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، تو آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو جب آپ دعا کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی دعا کو ختم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کی تمام حاجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ کچھ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، تو آپ نے شب جمعہ کو غروب آفتاب کے وقت یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس کے بعد آپ نے غسل کر لینا ہے، اور اعتکاف کی نیت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے وطروں میں آپ نے آخری جو رکعات ہے اس کا جو سجدہ، دوسرا سجدہ ہے یعنی وطروں کا آخری جو سجدہ ہے، اس میں آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، یا ربی یا حی یا قیوم بکا استغیث یا اللہ، یعنی ان الفاظ کو آپ نے تلاوت کرنا ہے، یا اللہ یا ربی یا حی یا قیوم بکا استغیث یا اللہ۔ ان کو آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وطروں کو مکمل کرنا ہے۔ وطروں کو مکمل کر کے آپ نے آخر میں اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔